السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین۔ خواتین و حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں کتب آن لائن اور میں ہوں بلال کتب، اور آج میں ہوں آپ کے ساتھ کراچی میں جامعہ صفا سے۔ جامعہ صفا جو ہے وہ کیا ہے؟ میں ہمیشہ یہ سوچتا تھا کہ میں ایک مفتی، جو کہ میں ہمیشہ انہیں اپنا آئیڈیل اس لیے سمجھتا تھا کہ مجھے لگتا ہے، ہمیشہ لگتا ہے اور آج بھی یقین ہے کہ یہ وہ شخص ہے جو کہ پاکستان میں میری زندگی کے اندر ایک ایسا ضرور کام کرے گا جس طرح ہم بہت بڑے بڑے مفتی صاحبان کو یاد کرتے ہیں، ان کو بھی یاد کریں گے۔ ابھی بہت نوجوان ہے اس لیے ان کے مدرسے میں ہے، لیکن جب میں مدرسے میں آیا تو سب سے پہلے میری آنکھیں کھلی۔ ہم اور میں ان میں شامل ہوں، اپنے ممبر کو کرٹیسائز کرتے ہیں، ہم علماء کرام کو کرٹیسائز کرتے ہیں، لیکن آج ان لوگوں کا حق اور ہمارا فرض ہے کہ آپ کو یہ بات پہنچے کہ یہاں پہ 5000 لڑکا اور تقریباً 1500 بچی جو ہے وہ تعلیم حاصل کر رہی ہے، اور اگر آپ کے بچے اپنی کسی بھی کلاس میں 7 سبجیکٹ پڑھتے ہیں تو یہاں کے بچے جو ہیں وہ 12 سبجیکٹ پڑھ رہے ہیں۔ یہ وہ ذہنی کفالت ہے جو یہ ادارہ کر رہا ہے، اور جو کرنے والے ہیں وہ ہیں مفتی محمد زبیر۔ السلام علیکم مفتی صاحب۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ مفتی صاحب، میں زندگی میں ہمیشہ یہ سوچتا تھا کہ میری اگر کوئی زندگی کی تاریخ ہے تو اس میں یہ رقم ضرور کیا جائے کہ میں مفتی زبیر کو اپنی زندگی میں ملا تھا۔ بہت شکریہ جی، جزاک اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو خوشیاں دے، اللہ برکت۔ حضرت مجھے بات فرمائیے کہ ہم لوگ ہمیشہ سوچتے ہیں اور ایسا تاثر ملتا ہے کہ جو مدارس ہوتے ہیں ان کے اندر ایک بڑا برا سا ماحول ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ آتے سب سے زیادہ مجھے تعلیم نے، بلڈنگ نے، کسی چیز نے متاثر نہیں کیا۔ آپ نے بھی نہیں کیا۔ مجھے متاثر پتہ کس چیز نے کیا کہ اس چھت کے اوپر ہوا سے بجلی پیدا کرنے کا انتظام آپ نے پیدا کیا۔ آپ نے یہاں پہ سورج کی روشنی سے بجلی پیدا کرنے کا انتظام کیا۔ وہ چیزیں جس میں کہ پاکستان اس وقت کمی محسوس کر رہا ہے، آپ نے یہاں پہلے کر لیں۔ یہ ٹیکنالوجی ڈیولپ کر لی۔ ہمارے یہاں مفتی صاحب بڑی ایمانداری سے، یہ سارے بچے آپ کے یہیں کے تربیت شدہ کھڑے ہیں، اساتذہ بھی ہیں، پڑھتے بھی ہیں۔ ہم نے کیوں اس طرح کا امیج بنا لیا اپنے مدارس کا کہ آپ جیسے ایک ہینڈسم آدمی کو، ادب کے ساتھ کہہ رہا ہوں، ایک ہینڈسم بھی آدمی ہو، ایک مفتی بھی ہو، اور معاشرے میں اپنی زندگی بھی ٹھیک گزار رہا ہو، ہم نے وہ امیج کیوں بلڈ نہیں کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت بہت شکریہ بھائی بلال قطب صاحب، اللہ آپ کو بہت خوشیاں دے۔ ملک کے لیے، ملت کے لیے، اسلام پاکستان کے لیے آپ کی بڑی طویل خدمات ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ حقیقت شناسی یہ ایک بہت اہم ترین معاملہ ہے۔ اللہ رب العزت نے خود قرآن کریم میں فرمایا، جو حقیقت تک پہنچ جاتے ہیں تو انہیں خیر کثیر عطا کی جاتی ہے، وہ اصل حقیقت تک پہنچ پاتے ہیں، معرفت شناسی۔ تو دیکھیں قرآن کریم یہ کہتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، جب تمہارے پاس کوئی کسی بھی معاملے میں خبر لے کر کے آئے، فتبینوا، تو اس کی تحقیق کرو۔ اچھا، بیان کا یہاں لفظ استعمال ہوا، عربی کے اندر بیان کا یہ لفظ اردو میں ترجمہ یہ رکھتا ہے، دوپہر 12-1 بجے نصف النہار کی روشنی میں جس طرح چیزیں واضح، عیاں، نمایاں اور ممتاز ہو جاتی ہیں، کسی بھی معاملے کے اندر اباؤٹ دس سچویشن، کسی بھی کیس کے اندر آپ اس کی اسی طرح تحقیق کریں، اس سے پہلے فیصلہ نہ کرو۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ مدارس کے بارے میں، یا علماء کے بارے میں، اہل دین کے بارے میں، طلباء مدارس کے بارے میں جو ہمارا اس وقت امیج بلڈ ہوا ہوا ہے، اس کی شاید سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ لوگ آ کر تحقیق نہیں کرتے، آ کر کے جائزہ نہیں لیتے، تجزیہ نہیں کرتے۔ آپ آ کر ان کا تربیت کا ماحول دیکھیں، پڑھائی کا ماحول دیکھیں۔ ایون کہ میں یہ کہتا ہوں کہ ان طلباء کی جو اسکول کی تعلیم ہے، جو انگلش تعلیم ہے، اب ہمارے یہ طلباء معاشیات پڑھتے ہیں، بیالوجی، فزکس، انگلش، میتھ، ریاضی، یہ علوم جو پڑھائے جا رہے ہیں وہ بھی کسی کیڈٹ کالج اور کسی سٹی اسکول سے کم نہیں ہے۔ اگر آپ چاہیں تو باقاعدہ اس کا تجزیہ کر سکتے ہیں، ایگزام لے سکتے ہیں۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ تحقیق کرنی چاہیے، باہر کے اغیار کے پروپیگنڈوں پر نہیں چلنا چاہیے، ان آنکھوں سے آ کر جائزہ لینا چاہیے۔ آپ نے اپنا صحیح تبصرہ پیش کیا، فرسٹ امپریشن از دی لاسٹ امپریشن۔ آپ کا پہلا تاثر اچھائی کا ہے، جو آتا ہے جا کر کے چیک کرتا ہے تو اچھا ہی ماحول دیکھ کر۔ اس سے پہلے کہ میں آپ کے طالب علموں سے بات کروں، اساتذہ سے بات کروں، مجھے ایک تلخ سوال کا جواب دیجیے۔ زبیر، آپ یہ کیوں کر رہے ہیں؟ صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے۔ ایک لالچ ہے، وہ لالچ صرف اور صرف یہ قیامت والے دن حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب مجھ کو پیش کیا جائے گا تو اس وقت یہ بات سامنے آئے کہ جب اے حبیب و محبوب تیرے دین کو مٹایا جا رہا تھا، یہ اللہ کے کچھ مخلص بندے تھے جنہوں نے تیرے دین کو زندہ رکھنے کے لیے کوششیں کی۔ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، میری قربانی، میرے روزے، میری نماز اور میری ایکٹیویٹیز کا مقصد یہ اللہ کا دین بلند ہو، علم کی روشنی پوری دنیا میں۔ بہت اچھی بات کی۔ مجھے اجازت دیجیے میں آپ کے طالب علم سے بات کر لوں۔ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل کو جو وصیحت کی،
میں اس سے آگے کی بات کر رہا ہوں. آپ کی بہت جلد عمر میں آپ کا انتقال ہوا, بالکل نوجوانی کی عمر میں تھے. جب آپ کا انتقال ہونے لگا تو زبیر بھی آپ رو رہے تھے, آپ کو ہدیتاً یہ بات کر رہا ہوں, آپ رو رہے تھے. تو صاحب نے پوچھا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں, آپ تو بخشے ہوئے ہیں, اللہ تعالیٰ کے رسول کی آپ نے باتیں کہا. میں اس لیے رو رہا ہوں. اب غور کیجیے, 3 باتیں کہیں. ایک, کیوں رو رہا ہوں؟ کہا کہ وہ تنہائی میں جو اللہ کے لیے آنسو بہاتا تھا, اب میں جنت میں وہ کہاں بہاؤں گا. وہ جو گرمی کے میں روزے رکھتا تھا اللہ کی محبت میں, اب میں وہ کہاں رکھوں گا. اور پھر تیسری بات کہی, اور وہ تیسری جو بات حضرت معاذ بن جبل نے کہی, وہ تیسری بات آج آپ کو یہاں پہ نشانی کے طور پہ دکھاتا ہوں. آپ نے کہا کہ میں جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی علم کی مجلس ہوتی تھی, وہاں پھیلانگتا ہوا آگے جا کے ان کے قدموں پہ بیٹھ کے علم حاصل کرتا تھا. یہ وہ سنت ہے جو یہ بچے آج کسی بھی وسیلے سے حاصل کر رہے ہیں. حضرت السلام علیکم. کیا نام ہے آپ کا؟ محمد زاہد. حضرت آپ یہاں پہ کیا کرتے ہیں؟ میں یہاں پر پہلے پڑھتا رہا ہوں, اب یہاں کی کچھ ذمہ داریاں ہیں, آئی ٹی کو میں دیکھتا ہوں. اچھا, مجھے یہ بتائیے کہ جیسے عام طور پہ ایک ماں باپ ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ہمارا بچہ MBA کرے گا تو وہ بینک میں نوکری کرے گا, وہ ان کی ایمبیشنز ہوتی ہیں, ان کے ہمارا بچہ. آپ اس ادارے کو جو چلا رہے ہیں, آپ کا کیا نظریہ ہے کہ یہاں سے بچہ جو ہے وہ کیا بن کے نکلے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بات یہ ہے کہ وہ بچہ جو اس وقت روڈ کے اوپر گاڑیوں کے شیشے صاف کرتا ہے, وہ بچہ جو کچرے کے ڈبے سے جا کر کچھ ٹکڑے اٹھا کے اپنی بھوک مٹاتا ہے, یہ مدارس ان بچوں کو اپنی گود لے لیتے ہیں. اس کے بعد پھر ان کو ایک ایسا پلیٹ فارم فراہم کرتے ہیں کہ یہاں پہ پڑھنے والا بچہ کسی بھی زبان سے تعلق رکھتا ہو, ان کو ایک ہی پلیٹ میں بیٹھ کے وہ کھانا کھائیں گے. اتحاد اور اتفاق کے ساتھ ان کو زندگی گزارنے کے لیے بتائیں گے کہ زمانے کے اندر کس طریقے سے آپ نے اتحاد اور اتفاق کو برقرار رکھتے ہوئے آگے جانا ہے. تیسرے نمبر پر جو آپ نے بتایا, ہمارے یہاں کے بچے مختلف دنیا کے شعبہ جات کے اندر جا کے اپنا کام کر رہے ہیں. بہت سارے آرمی کے اندر اس وقت الحمدللہ مختلف شعبہ جات کے اندر وہ دین کا کام کر رہے ہیں. بہت سارے ائمہ ہیں, بہت سارے اس وقت اسلامک بینکنگ کے اندر ہمارا کام کر رہے ہیں. ادھر آئیے, میں آپ کی شکل جو ہے نا وہ اس دنیا کو دکھانا چاہتا ہوں. یہ جو بھائی میرے ساتھ کھڑے ہیں نا, مجھے نہیں ان کا نام پتا, مجھے نہیں سمجھ میں آیا تھا کہ ان کا نام کیا ہے, لیکن یہ بات کیا کہہ رہے ہیں, یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ لڑکے وہ لڑکیاں جو کہ سڑکوں پہ شیشے صاف کرتے ہیں, بھیک مانگتے ہیں, کوڑا اٹھاتے ہیں, یہ ان کو اپنی گود میں لیتے ہیں. میں تمام ان پاکستانی کے حاکموں کو کہنے کی تو خیر ضرورت ہی نہیں کر سکتا, NGOs کو کہتا ہوں کہ جو صرف ان چیزوں پہ پیسے لیتی ہیں, وہ یہاں آئے اور دیکھیں کہ وہ بچے جو سڑکوں پہ رلتے تھے آج ان مدارس میں علماء اور مفتی بن کے جب 8 سے 10 سال کے بعد نکلیں گے تو وہ کتنی بڑی تبدیلی آئے گی. اور صرف علماء اور مفتی نہیں بلکہ اسکول کی بھی اعلیٰ تعلیم وہ حاصل کر رہے ہیں. چنانچہ آپ حیران ہوں گے کہ ہمارے حفظ کے اندر یہ قانون ہے, پورے حفظ کے اندر. اور دیکھیں بلال بھائی, یہ پاکستان کا دین اور دنیا وہ ساتھ لے کر چلیں گے. پاکستان کا قرآن کریم کے حوالے سے یہ جامعہ دوسرا بڑا نیٹ ورک ہے. یہاں 42 کلاسز ہیں حفظ اور نادرہ کی. تمام حفظ کے طلباء حفظ کے ساتھ ساتھ میٹرک سائنس لازمی کریں گے. میٹرک بھی اور سائنس میں جی, میٹرک سائنس, اور اس کے بغیر یہاں سے حفظ کی سند بھی ایشو نہیں کی جاتی ہے. تو آپ دیکھیے معاشرے کے مختلف زبیر بھائی, پھر یہ کیوں طنز ہے کہ یہاں کے جو بچے ہیں وہ دنیا سے الگ ہو جاتے ہیں اور وہ مین سٹریم کے اندر نہیں رہتے؟ میں کہتا ہوں آئیں لیب دیکھیں, ان کی کمپیوٹر آ کر ایکٹیویٹیز دیکھیں, آ کر گرافکس کی تعلیم آ کر کے دیکھیں, بیالوجی, فزکس, انگلش کی تعلیم. میں یہ سمجھتا ہوں وہ جو چند لوگ ہوتے ہیں جو باقاعدہ مدارس سے پڑھے ہوئے نہیں ہیں, وہ غلط امیج, جی, ان کا شوق ہے, وہ آ کر کے جب تک تحقیق نہیں کرتے ان پر زد میں آ کر کے وہ یہ بات. بالکل ٹھیک. میں ادھر بات کروں. جی آئیے. ہمارے پاس جو سوالات آتے ہیں, ہمارے یہاں کے بچے یہ سوال حل کرتے ہیں کہ انٹرنیٹ پر نکاح ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا ہے. اس کا مطلب ہم یہ وہ مسائل ہیں جو کہ آج کے زمانے کے ہیں, بالکل چل رہے ہیں اور ہم کر رہے ہیں, اس کے اوپر حل ہو رہا ہے. اس وقت یہ مختلف جگہوں سے یہ آ رہا ہے کہ یہاں سے پائلٹ ایک جگہ سے اپلائی کرتا ہے, اڑاتا ہے, جگہ پر جا کر روزہ یہاں سے سحری کر کے جاتا ہے, دوسری جگہ پہ جاتا ہے, ابھی تک سحری نہیں ہوتی. تو یہ مسائل, وہ مسائل, چاند پہ جا کر نماز پڑھنا ہے, قبلہ رخ کیا ہوگا, یعنی ہم اس وقت دنیا کے ٹاپ آف دا لسٹ کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں. اچھا, یہ میں بات آپ سے کروں, یہ جو بات پروفیسر فرما رہے ہیں نا, یہ وہ مسائل ہیں جو کہ آج کے وہ لوگ جو کہ اپنے آپ کو اعلیٰ سیکولر تعلیم یافتہ سمجھتے ہیں, وہ یہ سوال پوچھتے ہیں. ان کو شاید اس بات کا علم نہیں ہے کہ ان سوالوں کے اندر وہ جان نہیں ہے, کیونکہ یہاں پہ بیٹھے ہوئے بچے جو ہیں ان سوالوں کا جواب پہلے سے ڈھونڈ چکے ہیں. اور میں آپ کو ادباً اور عاجزتاً کہہ رہا ہوں کہ میں قسم کھانے کو تیار ہوں کہ ایسا کوئی سوال آپ پیدا ہی نہیں کر سکتے جس کا جواب میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دیا ہوا. حضرت آپ پڑھاتے ہیں یہاں؟ میں یہاں کا طالب علم ہوں. آپ طالب علم ہیں؟ کس سال کے, کتنے سال ہو گئے؟ میرا آخری سال ہے یہاں پہ, فائنل ایئر ہے میرا. اس کے بعد کیا کریں گے؟ دورہ حدیث. اس کے بعد انشاءاللہ جو اساتذہ نے ہمیں اس راستے میں لگایا ہے, اسی راستے کو لے کر چلنا ہے.
कमाने के और भी तरीके हैं, लेकिन जो हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये तालीम मिली है वो यही रास्ता है। इसी में से उठकर हम गरीब बच्चों को, नादार बच्चों को। आपने कभी अपने बचपन में सोचा था कि आप इस मदरसे में आएंगे, एक आलिम बन के इस मदरसे से निकलेंगे? कभी ये सोचा नहीं था। असातिज़ा और अपने रिश्तेदारों और वालिदैन की चाहत थी कि हमारा बेटा आलिम और हाफिज़ बने, और यही उनको अच्छा लगा। अच्छा, मुझे एक सवाल का जवाब दो। आपको क्या लगता है कि जब आप बुजुर्ग हो जाएंगे तो आपके बच्चे जवान होकर आपसे पूछेंगे कि अब्बा आपने अपनी ज़िंदगी में क्या दिया, पाकिस्तान को क्या दिया, इस मुल्क को, इंसानियत को क्या दिया, आप क्या जवाब देंगे? इंशाअल्लाह यही जवाब होगा कि इस इंसानियत के लिए फ़लाह का और एक बहबूद का काम किया है, और इंसानियत जैसे सिखानी चाहिए वही इंसानियत सिखाई है। मसलन ये है कि नादार बच्चों का एक वारिस बनना, जो बेसहारा है उनका सहारा बनना, और जो लावारिस हैं उनके लिए एक वारिस बन जाना। तो ईदी साहब भी फिर अच्छा काम कर रहे थे, उसके लिए कोई शक नहीं है, कोई शक की बात नहीं। बेशक वो अच्छा काम कर रहे थे। जो भी सोशल वर्कर है वो सारा। अच्छा, मुझे लगता है ये भी सोशल वर्क हो रहा है, लेकिन ये सोशल वर्क एक और तरह से हो रहा है। इसके साथ तालीम भी शामिल है। सिर्फ आपको छत और खाना नहीं दिया जा रहा, आपको तालीम भी दी जा रही है और दीन भी दिया जा रहा है। सोशल वर्कर जब एक आम इंसान होता है तो बहुत ही अच्छा होता है, लेकिन जो इंसान सोशल वर्कर बनता है, इंसानियत की खिदमत करता है, अगर वो एक आलिम है तो उसे एक तरीका मिला है। वो तरीका जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आज से 1400 साल से चला आ रहा है, और जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कर दिखाया था, वो एक आलिम दीन कर रहा है और अच्छा कर रहा है। जी। हमने यहाँ जामिया के साथ साथ एक सुफ़ा ट्रस्ट भी बनाया है। अच्छा। चुनाचे मशक़े के ज़लज़ले में, कश्मीर के ज़लज़ले में, ज़ियारत के ज़लज़ले में, बदीन के बारिश मुतासरीन में, पंजाब के सैलाब के अंदर, आप यहाँ से बाहर सवाब निकलते हैं? मुतासरीन के अंदर, ये सारे तलबा जाकर खिदमत अंजाम दे चुके। 4-4, 5-5 ट्रक ले जा कर के अपने पैसों से जिन्होंने खुद जमा किया, यानी जो अपनी जेब के खर्च से जमा किया, और फिर यहाँ पर मदरसे के असातिज़ा ने अपनी तनख्वाहों से उसके अंदर जमा किया। ये तलबा इन तमाम मौक़े पर जाकर के अपनी बहन भाइयों की खिदमत करते रहते हैं। हजूर, मैं चाहूँगा कि ये मेरा कैमरामैन जो है ना, इन तमाम बच्चों की एक दफ़ा पैनिंग करके दिखाए, और मैं फिर तमाम उन लोगों से जो कि इस दुनिया में, पाकिस्तान में ख़ास तौर पे उन अदारों में पढ़ते हैं, जो कि अपने आप को बहुत आला तालीम याफ्ता समझते हैं, क्योंकि मैंने इन बच्चों के साथ बहुत सी जगहों पे, ख़ास तौर पे 2005 के ज़लज़ले में बहुत काम किया है। मैं पूछना चाहूँगा कि आप अपने उन जेब खर्चों का क्या इस्तेमाल करते हैं? मैं उस्तादा से पूछना चाहूँगा कि वो अपने उस फालतू वक्त का, जब छुट्टियाँ होती हैं ज़लज़ले के ज़माने में या सैलाब के ज़माने में, वो किस तरह इस्तेमाल करते हैं? ये वो लोग हैं जो कि यहाँ अपना फ़र्ज़ भी पूरा कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ वो माशरती और माशी जिम्मेदारियाँ भी पूरी कर रहे हैं, जो कि मेरा और आपका भी फ़र्ज़ है। भैया, आप भी पढ़ते हैं या? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं यहाँ पढ़ रहा था। इस दफ़ा मेरी फरागत हुई दौर हदीस से। आगे इंशाअल्लाह भी तालीमी सिलसिले को जारी रखने का इरादा है। आगे क्या करेंगे? आगे असातिज़ा जो मशवरा देंगे, जिस तरह रहबरी रहनुमाई करेंगे, इंशाअल्लाह आगे इंशाअल्लाह तखस्सुस पढ़ने का इरादा है। अच्छा। तखस्सुस फिल फ़िक़्ह, जिसको मुफ्ती कोर्स कहा जाता है, पढ़ने का इरादा है। अगर असातिज़ा कोई और मशवरा दे देंगे तो उनकी रहनुमाई और रहबरी में इंशाअल्लाह चलकर फिर वही तालीम हासिल। माशाअल्लाह। अच्छा, मुझे मैं सारों से सवाल पूछ रहा हूँ, मुझे एक बात बताइए कि आप लोग अच्छे खासे तालीम याफ्ता हैं माशाअल्लाह ताला, और आगे भी पढ़ना है, आप लोगों में इतनी आजिज़ी क्यों है? ये कहाँ से लिया आपने? ये लोग तो सीधे मुँह बात नहीं करते। ये तवाज़ु तो हमने, आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें तवाज़ु सिखाया है। मन तवाज़ा लिल्लाहि रफ़अहुल्लाह, जिसने तवाज़ु इख्तियार की अल्लाह ताला उसको बुलंद करेगा। अगर हम तो गुरूर और तकब्बुर में आ जाए कि हम अल्लाह ने हमें अपने इल्म सीखने के लिए चुना है, तो ये गुरूर पैदा होगा हमारे दिल में, फिर हम ये इल्म हासिल नहीं कर सकेंगे। मैं इस पे आपको एक हदीस भी बताऊंगा। हज़रत, ये जो तालीम आप हासिल कर रहे हैं यहाँ पे, इसको आप जाके अपनी ज़िंदगी में कैसे इस्तेमाल करेंगे? अपने घर के लिए, अपने मोहल्ले के लिए, अपने माशरे के लिए? सबसे पहले तो ये जो हम इल्म हासिल कर रहे हैं, इसको अपनी ज़ात पे उतार लिया है बल्कि हमने, और क्योंकि हम सीख रहे हैं, ये कुरान हदीस का इल्म है, इसको हमने ज़ात पे उतारा है। और मज़ीद सबसे पहले हम इसके घर में जाके इसकी तालीम देते हैं, तो उसके बाद माशरे में इसको लेके आगे बढ़ते हैं, और इसी यानी ये जो इल्म हमें पैगाम देता है अमन और सलामती का, माशरे के अंदर किस तरह अमन और सलामती के पैगाम को आम करें और लोगों को इसकी तरफ राग़िब करें और उनको बताएँ, और जो उनके मसाइल है उनको अपने दिल जान से उनको हल करने की कोशिश। हज़रत, आज के माशरे में बड़े नए नए मसाइल हैं। आपको लगता है कि यहाँ का तालिब इल्म जब पढ़ के बाहर माशरे में निकलेगा तो उसमें इतनी सलाहियत और काबिलियत है कि वो आज एक बहुत काबिल आदमी को फेस कर सके कॉन्फिडेंस के साथ, और उसके सवालों का, जो कि ट्रिकी सवाल होते हैं, क्या कहना चाहिए, पेचदार सवाल होते हैं, उनका जवाब जो है वो खुलूस और अक्ल और इल्म के साथ दे सके?
جی الحمدللہ یہاں ہمیں اساتذہ اس قسم کی تعلیم بھی دیتے اور ترغیب بھی دیتے اور ہمیں اکثر مفتی ترغیب صاحب کیسے دیتے ہیں یہ بتائیے؟ مفتی صاحب تعلیم تو اکثر دیتے ہمیں یہاں پر بیان کرتے اصلاحی بیان، اس میں یہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ خالی اپنے اس ذہن کو اس مدرسے کے اندر مخصوص نہ رکھیں یہ بلکہ مفتی صاحبان ٹیچرز کہتے ہیں یہ ہم جی اساتذہ کہ کہتے ہیں یہاں سے باہر سوچنا ہے، سوچنا ہے صرف عالمی مدرسے کا سطح نہیں پر سوچنا۔ نہیں صرف مدرسے کے اندر، یہ دینی خدمت صرف مدرسے کے اندر نہیں بلکہ آپ لوگوں کو اپنے عالمی سوچ رکھنا چاہیے اور مختلف چیلنجز جو آپ کے مدارس سے ٹکرا رہے ہیں آپ اس کی بھرپور کوشش کرو اور اس کی اس کی تیاری دفاع کریں۔ کرو۔ جی دفاع کرو اور آپ جو ہے نا اس مضبوط کے علم لیے حاصل آپ کریں۔ لوگ جو ہے وہ جو بنیادی اس وجہ سے کہنا چاہیے نا کرنٹ افیئرز جو کہ آج کا حالات ہیں، جیسے ترکی کے اندر کیا ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے، ہندوستان کے اندر کیا ہو رہا ہے، کشمیر کے ساتھ ہم کیا معاملہ کر رہے ہیں اور وہاں کے لوگوں پہ کیا ظلم ہو رہا ہے، ان ساری چیزوں سے آپ لوگ اسی طرح باشعور ہوتے ہیں جس طرح کہ ایک عام شخص ہوتا ہے جو مدرسے سے باہر ہوتا ہے، جی الحمدللہ ہم باشعور ہوتے ہیں، اس سے ہمیں واقفیت ہے ہر خبر اور کے رائے اوپر۔ رکھتے ہیں۔ رائے بھی رکھتے ہیں، کیوں نہیں رکھتے، رائے بھی رکھتے ہیں۔ جی اچھا بیٹا آپ ادھر آئیے، اچھا کیا نام ہے آپ کا؟ محمد عزیر، زید کس کلاس میں تم؟ میں عالمی ہے، میں نے پڑھائی اس سال دورادیس کر لیا ہے میں نے۔ مجھے ایک بات بتاؤ، اس عمر میں چھوٹی سی عمر میں بچے جو ہیں وہ باہر جاتے ہیں گھومتے پھرتے ہیں، تم یہاں کیوں آئے؟ میں اس لیے آیا ہوں کہ میں نے بچپن میں سنا تھا، میرے والدین ہمیں کہتے تربیت دیتے تھے کہ دینی مدارس میں بہت اچھی تعلیم دی جاتی ہے۔ ایک دینی مدارس وہ غلط تو نہیں کہتے تھے؟ نہیں، غلط نہیں کہتے تھے، اگر وہ غلط کہتے تو مجھے یہاں کس لیے بھیجتے ہیں؟ تمہیں یہاں آ کے کیا لگا؟ تعلیم ٹھیک ہے؟ الحمدللہ تعلیم کے ساتھ تربیت بھی ہے، ایک تربیت گاہ تم بھی ہے۔ نے اور وہ تربیت کی مجھے ایک مثال دو جو پہلے تمہارے پاس نہیں تھی اور یہاں آ کر آئی، ایسی کیا چیز تھی؟ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں، مثلاً اپنا خدمت کے حوالے سے پہلے مجھے کوئی اتنا شعور نہیں تھا اور ملک میں امن و سلامتی کے حوالے سے ہمیں یہاں بہت کچھ سکھایا گیا اور خدمت کا بھی سبق دیا گیا ہے، بہت شکریہ۔ ایک چھوٹے سے وقفے پہ جاتے ہیں اور اس بات کو کہتے ہوئے کہ یہاں پہ جو بچوں نے کہا نا یہ جو عاجزی ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو شیطان ہے نا وہ آپ کے علم کو بھی آپ کے خلاف استعمال کر سکتا ہے اور آپ کی جہالت کو بھی، جہالت کو تو استعمال کرتے سمجھ آتے ہیں، اگر آپ کے علم کے تکبر آپ کو آپ کے راستے سے دور لے گئے تو پھر وہ علم آپ کے کسی فائدے کا نہیں ہے۔ وقفہ لیتے ہیں اور انشاءاللہ تعالی زبیر بھائی سے اور باتیں کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، آج ہم جس مدرسے میں بیٹھے ہیں اس مدرسے کا پاکستان میں تعلیم میں مدارس میں ایک بہت بڑا حصہ اور ہاتھ ہے۔ ہمیں ابھی وقفے میں جوائن کیا شہریار داؤد بھائی نے۔ شاہ صاحب السلام علیکم، خیریت سے ہیں آپ؟ حضور ابھی نیچے بات ہو رہی تھی بچوں سے اور بڑی ہی مثبت بات، بچوں کے رویے جو ہیں وہ بڑے مثبت، جو ٹیچرز ہیں وہ جو ہیں وہ صرف دینی تعلیم نہیں بلکہ دنیاوی تعلیم جو ہے اس کی طرف بھی رغبت دے رہے ہیں، بچوں کا اخلاق جو ہے وہ بڑا عاجزانہ۔ لیکن ذرا میرا سوال ذرا تھوڑا سا تلخ ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ نے بہترین امت پیدا کیا اور ہدایت کے لیے پیدا کیا، ہم نے اللہ کا پیغام جو ہے وہ سنت رسول سمجھ کے آگے لے کر جانا ہے، تو ہم نے یہ حالات کیوں دیکھنے پڑ گئے کہ آج جو ہے وہ لوگ جو کہ بہترین امت ہیں، دائی ہیں، آج ہم ہی جو ہے وہ بربریت کے شکار ہیں، ہم جو ہیں وہ ظالم ہیں، وہ برطانیہ ہو، یورپ ہو، امریکہ ہو، پاکستان ہو، جو شخص بس لے کے لوگوں کو مارے گا اس کے نام کے ساتھ بھی مسلمان کا نام لگا ہے، جو کینیڈا میں ہوگا، یہ کیا ہو گیا؟ دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں جب بھی کوئی ایکشن سامنے آتا ہے یعنی ری ایکشن سامنے آتا ہے اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی ایکشن ہوتا ہے، ہر عمل کا رد عمل ہوتا ہے۔ کسی گلی کے اندر کوئی چیز ہو جائے، ہم یہ سمجھیں اس نے اس کو کیوں مارا، اس کو نہیں مارنا چاہیے، اس کو روک دینا چاہیے، یہ مسئلے کا حل نہیں ہوتا۔ ٹھنڈے طریقے سے تجزیہ کر کے ذہنی طور پر اس کے تمام اسباب کا جائزہ لینا چاہیے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں بڑی طاقتیں اس وقت پوری دنیا پر اپنا ہولڈ چاہتی ہیں، جب وہ ہولڈ چاہتی ہیں تو جنگ ان کی ضرورت ہے، وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم پوری دنیا کے اندر انارکی ہو، ہمیں تاکہ مداخلت کا موقع ملے، اس میں ہمارے بھولے بھالے لوگ بھی استعمال ہوتے ہیں۔ لیکن ایک بات میں بلال بھائی ضرور کہنا چاہوں گا، مستند طالب علم، مستند عالم دین، اور جب میں مستند عالم دین کی بات کرتا ہوں وہ جس نے 8 سال کا 10 سال کا مدارس کی دنیا کے اندر رگڑے کھا کے علم حاصل کیا ہو،
وہ کبھی دہشت گردی کی کارروائیوں میں زبیر بھائی، ملوث نہیں ہو کیا سکتا۔ میں یہ بہت ہی احتیاط کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ جو لوگ دہشت گردی کرتے ہیں آپ ان کو مستند ہرگز نہیں مانتے؟ ہرگز نہیں، یوں نہیں کہنا چاہیے طالب علم چور ہو گئے، کہنا چاہیے چوروں نے طالب علموں کی شکل اپنا لی۔ تو حضرت پھر ایسا کیوں ہے کہ ہمارے تمام مدارس، تمام مکتبہ فکر جو ہے وہ مل کے ان لوگوں کے خلاف جو ہے وہ آواز اپنی بلند نہیں کرتے؟ بالکل کرنی چاہیے، ہم تو کئی دفعہ کہتے ہم ہیں کس اور چیز یہ کا ضرور انتظار کر کرنی رہے ہیں؟ چاہیے، لیکن اس سلسلے میں دیکھیں بہت ساری کمزوریاں ریاست کی بھی ہیں۔ میں اس کے اندر ایک چھوٹی سی مثال دوں گا۔ حالیہ ترکی بغاوت کو ناکام کرنے میں جہاں ترکی کے بے شمار دیگر حلقوں کا زبردست قسم کا ایک شاندار کردار رہا، وہاں پر وہاں کے علماء، صوفیاء، مساجد کے ائمہ، وہاں کے قراء، وہاں کے مدارس کے طلبہ، ان کا شاندار مثبت کردار رہا، اور وہ سارے کے سارے بیک زبان کھڑے ہو کر سڑکوں پر آ گئے، بلکہ انہوں نے آ کر کے شروع میں ابتدا کی اور اقدام کیا کہ اس بغاوت کو کچل دینا چاہیے، ہم پیس میکر ہیں۔ زبیر بھائی، دونوں حضرات میں آپ سے سوال کر رہا ہوں۔ ترکی میں کیونکہ میرا بہت مداخلت ہے، میں بہت عرصے سے وہاں جاتا ہوں، وہاں پہ ایک بہت بڑا فرق ہے جب ہم کہتے ہیں نا کہ اذانوں نے لوگوں کو موٹیویٹ کیا اور وہ باہر آئے، یہ بات بالکل درست ہے، لیکن ایک بہت بڑا فرق ہے، وہاں اذان دینے والا جو ہے نا وہ وہی دکاندار ہے جس کی دکان بالکل مسجد کے ساتھ ہے، وہ وہی ٹیکسی چلانے والا ہے جو کہ مجھے وہاں مسجد تک لے کر آیا، وہ عوام ہے، وہ عام آدمی ہے، وہ مختلف نہیں ہے۔ یہاں پہ عام آدمی اور ایک دینی شخص کے اندر تو لہجے کا بھی فرق ہے، یہ فاصلہ بہت زیادہ ہے، وہاں وہ فاصلہ ہمیں نظر نہیں آیا، اس لیے لوگ جو ہیں وہ اپنی جانیں جو ہیں وہ ٹینکوں کے نیچے دینے آگے۔ حضرت اتنی زیادہ عاجزی جو میں نے آج مدرسے میں دیکھی، اساتذہ میں دیکھی، اگر یہ عاجزی واقعی ہمارا انگ ہے، ہمارا رنگ ہے، تو پھر دہشت گردی ہم میں کون لے آیا؟ پھر ہم معاف کرنے والے، درگزر کرنے والے اور اس کوڑا پھینکنے والی کی عیادت کو کیوں نہیں جاتے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ بات یہ بلال بھائی کہ ہم دین کے دعوے دار ہیں، دین کے ٹھیکیدار ہیں، سو کالڈ۔ بات اصل میں یوں ہے کہ جو محراب اور منبر کا ہمارا مقصد تھا، جو ذمہ داری تھی، اور وہ کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ ہم اپنے محراب اور منبر سے پازیٹیو بات کو جنریٹ کرتے، کنوے کرتے، مثبت بات کو۔ دیکھیے، ہم کہتے ہیں کہ وی آر لیونگ ان اے میل ڈومینیٹنگ سوسائٹی، بٹ آئی سے دیٹ وی آر اسٹل لیونگ ان اے مولوی ڈومینیٹنگ سوسائٹی، کیونکہ اب بھی آپ کو اچھے سے پتا ہے کہ سڑک پر ایک وہ سیاسی جماعت کے علاوہ اگر کوئی بہت بڑی تعداد میں سڑک پر کوئی لوگوں کو لانے میں، موٹیویٹ کرنے میں کامیاب ہوتا ہے تو وہ ایک مذہبی رہنمائی ہوتا ہے، سیاستدان نہیں ہوتا، سیاستدان نہیں ہوتا، یہ آپ کو بھی پتہ ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اسٹل پاکستان کے اندر مذہب سے لگاؤ، محبت موجود ہے۔ تو اس حوالے سے ہم پر جو محراب اور منبر کے نمائندگان ہیں ان پر زیادہ ذمہ داری بنتی ہے۔ تو ہم کیا، آپ یہ کہیں گے کیا کہ ہم یہ ذمہ داری محسوس یا احساس میں نہیں یہ کرتے اس بات محسوس کا؟ کرتا ہوں بہت عاجزانہ ہاتھ جوڑ کر، گستاخی یعنی ود ڈیو ریسپیکٹ، کہ حقیقت یہ ہے ہمیں گراؤنڈ ریالٹیز ماننی پڑیں گی۔ ہم وہ کما حق کو حق نہیں ادا کر رہے، اس کی میں وجہ عرض کر دوں، میں اس کی وجہ عرض کر دوں، اس لیے کہ ہمارے یہاں سے ڈیلیگیشنز جا رہے ہیں، پوری دنیا میں جا رہے ہیں، دین پھیلانے کے لیے جا رہے ہیں، کسی بھی وہ اسکول آف تھاٹ کا ہو سکتا ہے ڈیلیگیشن، لیکن کیا وہ ڈیلیگیشن جو جا رہا ہے سیکھنے سکھانے کے لیے، کیا اس کے ساتھ مستند، جیسے کہ قبلہ نے کہا، کیا اس کے ساتھ کوئی مستند پازیٹیو اپروچ والا بھی عالم دین جا رہا ہے؟ یا وہ اپنی مسلک کے لیے جا رہے ہیں؟ صحیح کہہ رہے ہیں۔ ایسے ایک بات یہ بھی ہے، آپ نے ایک بہت اچھی بات کہی کہ ترکی کے اندر جیسے کہ آپ نے کہا کہ وہاں اذان دینے والا، نماز پڑھنے پڑھانے والا ایک عام آدمی ہے۔ یہاں مسٹر اور ملا کی تفریق بہت زیادہ ہو چکی ہے، یہاں پر مدارس اور اسکولوں کے درمیان میں گیپ بہت زیادہ آ چکا ہے، یہاں پر عصری اور دینی تعلیم، جدید اور قدیم تعلیم، دینی اور دنیاوی تعلیم میں بہت زیادہ گیپ آ چکا ہے۔ دیکھیں، اس سلسلے میں حقیقت کا اعتراف کرنے کے ساتھ یہ بات ضرور کہنا چاہتا ہوں، خامیاں، کمیاں، کوتاہیاں دونوں جانب ہیں۔ آج بعض مدارس، سب کی میں بات نہیں کرتا ہوں کیونکہ ہم تو الحمدللہ اس کا اہتمام کر رہے ہیں، آپ باقاعدہ ان کا ایگزام لے سکتے ہیں، انگلش کا، میتھ، سب چیزوں کا۔ میں یہ کہتا ہوں بعض مدارس کے اندر صورتحال یہ قرآن تو پڑھایا جا رہا ہے، حدیث بھی پڑھائی جا رہی ہے، وہاں پر قرآن کریم کا ترجمہ بھی پڑھایا جا رہا ہے، لیکن وہی طالب علم اگر معاشرے کے اندر جائے گا، ایون کہ وہ کسی حجام کی دکان پر جائے گا، پش اور پل لکھا ہوا ہے تو وہ اس کو بھی نہیں پڑھ سکتا، اسے کچھ نہیں الفاظ کا پتہ کہ اتنی سادہ اور ضرورت مندانہ بات کی ہے۔ جی ایک طرف یہ صورتحال، دوسری طرف صورتحال یہ ہے ہمارے جو اسکول کے تعلیم یافتہ حضرات جب وہ سامنے آتے ہیں تو بہت دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، بلال بھائی مجھ سے زیادہ آپ جانتے ہیں، شاندار لائر ہوں گے، شاندار وکیل ہوں گے، اعلیٰ درجے کے قانون دان، ڈاکٹر، انجینئر، شاندار سیاستدان ہوگا، مگر سورہ اخلاص بھی نہیں آتی ہے۔
دعائے قنوت نہیں آتی ہے, قل هو اللہ احد نہیں آتی, صحیح طور پر سورہ فاتحہ کا ترجمہ تک نہیں آتا. وہاں کمی ہے کہ دین کو نصاب سے خارج کر دیا گیا. یہاں معاملہ یہ کہ دنیا کو, اب آپ کے سامنے میں ایک مقدمہ رکھتا ہوں, ہم تو اس بات کا اعتراف کرنے کے بعد, حقیقت تک شناسائی حاصل کرنے کے بعد ہم تو کر رہے ہیں. اب ہم تو اپنے باقاعدہ مدارس کے اندر انگلش کی تعلیم کو لے آ چکے. ہم تو سوچتے ہیں کہ ایک عالم دین کو کمپیوٹر کا ایکسپرٹ ہونا چاہیے. ہم تو جانتے ہیں اس کو معاشیات کا ماہر ہونا چاہیے. آپ ہمارے اس مدرسے کے اندر کمپیوٹر کی لیب بھی دیکھ سکتے ہیں, طلباء کا اگزام لے سکتے ہیں, ان کی انگلش کی کاپیز دیکھ سکتے ہیں, ان کی میتھ, فزکس, بیالوجی, یہ سب کچھ. لیکن اس طرف صورتحال کیا ہے پتہ چل رہا ہے, آج سورہ انفال کو نصاب سے نکال دیا گیا, آج فلاں چیز کو نکال دیا گیا, دینی تعلیم کو نکالا جا رہا ہے. بہترین بات ہے زبیر بھائی آپ کی. میں تو یہ کہتا ہوں کہ قومی ترانے کو نکال دیا گیا, میں تو اس کو بھی گناہ کبیرہ کہتا ہوں کہ آپ تو نیشنلسٹ بھی نہیں ہو سکے. لیکن ایک دوسری طرف دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ سے کہا کہ معاذ تمہیں میں دین کی فوقی, ان کے سب سے بڑی چیز دین کی بتاؤں. تو آپ نے فرمایا, صحابہ نے کہا نماز, کہا نہیں, کہا حج, کہا نہیں, کہا زکوٰۃ, کہا نہیں, کہا کیا چیز, کہا توقیر, عزت دینا. یہ جو سب سے اعلیٰ ایمان کی ہستی ہے, یہ عزت اور توقیر دینا ہے. خانہ کعبہ کی حرمت کی بطور مثال دینے کی کیا ضرورت تھی؟ اس لیے تاکہ ایک جان کی حیثیت جو ہے. حضرت آج اگر میں باہر جا رہا ہوں, میں پاکستان میں کسی اور جگہ اور شہر میں جا رہا ہوں, میں یہاں سے نکل کے ڈیفنس میں جاتا ہوں, کلفٹن میں, مجھے کہتے ہوئے کیوں ڈر لگے گا کہ میں مذہبی انسان ہوں, مجھے میرا مذہبی رجحان ہے, میں کیوں ڈروں گا؟ یہ خوف اور ہیرسمنٹ جو ہے یہ اس طبقے کے اندر کیوں ڈالی؟ میں نے ڈالی ہوگی نا, انہوں نے تو نہیں ڈالی, میں نے کیوں ڈالی؟ کیا مجھ تک یہ میرے ممبر نے یہ بات بھی نہیں پہنچائی کہ توقیر انسان اتنی اہم چیز ہے؟ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. معاشرے کو جس چیز کی ضرورت ہے ہمارا خطیب وہ نہیں دیتا. میں عام طور پہ کہا کرتا ہوں, گاؤں کا ماسٹر اگر ٹھیک ہو جائے, اسی طرح مسجد کا مولوی صاحب اگر ٹھیک ہو جائے, معاشرے میں ایک خوشگوار انقلاب آ جائے گا. ہمارے ہاں جیسے کہ شیخ نے کہا اور بالکل صحیح کہا, معاملہ یہ ہے کہ بعض اوقات مختلف قسم کے اسکول آف تھاٹس والے مسلک کی تعلیم عام ہو گئی ہے, دین پیچھے چلا گیا ہے, انسان کی جو قدر ہے وہ معاملہ پیچھے ہٹ گیا ہے. میری رائے کو سب سے زیادہ فوقیت دی جائے اور میری رائے کو مانا جائے. اچھا آپ مجھے ایک بات بتائیے, پیس ہر مسلک کی ضرورت ہے, ہر فرقے کی ضرورت ہے امن, اس لیے کہ ہر مذہب والا مسلک والا چاہتا ہے میں تبلیغ کروں. ارے بھائی تو تبلیغ تو تب کرے گا جب معاشرے میں امن ہو, جب چاروں طرف لوگوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹا جا رہا ہوگا تو ادب کی بزمیں نہیں سجائی جا سکتی. اعلیٰ بات آپ کی. اب میں ایک اور آرگومنٹ کے طور پہ پیش کر رہا ہوں. سب سے زیادہ ظلم امریکہ نے کیا جاپان کے اوپر, ناگاساکی کے اوپر ایٹم بم پھینکا اور لوگ جو ہے وہ تیسری نسل تک جو ہے وہ تباہ ہو گئے, تیسری نسلیں جو ہے وہ بھی تباہ و برباد ہوگی. لیکن انہوں نے خود کچھ حملے نہیں کیے, انہوں نے بم دھماکے نہیں کیے جا کے, انہوں نے لوگوں کو گاڑیوں کے نیچے کچلا نہیں, انہوں نے علم میں ترقی کی, انہوں نے ٹیکنالوجی میں اتنی ترقی کی کہ انہوں نے امریکہ کو اپنے پہ کیا کہنا چاہیے, امریکہ کا بوجھ محتاج بنا لیا. حضرت ہم لوگوں کو اپنے علم سے, اپنی ٹیکنالوجی سے محتاج بنائیں گے نا, تو میں ایمان کا اور دین کا کام کر رہا ہوں, میں تو سنت رسول کر رہا ہوں. علم حاصل کرنا تو میرے محمد نے کہا, صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے. ہم نے وہ راستہ کیوں نہیں اختیار کیا, ہم نے شدت کا راستہ کیوں اختیار کیا؟ دیکھیں بلال بھائی, اس میں سب سے بڑا جو بلیم دیتا ہوں وہ تمام اسلامی مملکتوں کے سربراہوں کو دوں گا. اس وقت قیادت کا فقدان امت کا سب سے بڑا مسئلہ ہے. آپ یاد رکھیے, برٹش کی عوام برٹش کے حکمرانوں سے مطمئن ہے, ہمارے اسلامی ملکوں کے عوام اپنے حکمرانوں سے مطمئن نہیں ہیں. جس طرح مایوسیوں کا سمندر ہے, جس طرح مایوسیوں کا طوفان ہے, جس طرح ان کے حقوق کو پامال کیا گیا ہے, آپ پوری دنیا کے اندر دیکھ لیں, وہاں تباہی ہے. اور پھر مجھے آپ ایک بات بتائیے, یہ معاملہ مدارس کا تو نہیں ہے, مذہب کا تو نہیں ہے. کیا آج پوری دنیا میں کالجوں اور یونیورسٹیوں کے لڑکے بھی خودکش حملے نہیں کر رہے؟ پتہ چلا کہ اس معاشرے کے کلچر کو اتنا مایوس کر دیا گیا ہے, عوام کو مایوس کیا گیا ہے. میں سب سے پہلا بلیم جو دوں گا وہ مسلم حکمرانوں کو, امت مسلمہ کی قیادت کو. اس وقت امت کی قیادت کا فقدان امت کے زوال کا سب سے بڑا سبب ہے. میں ایک وقفے پہ جاؤں گا, ایک وقت واپس آؤں گا اور اس بات کو کہوں, یہ بڑی جرأت مندانہ بات کی, شاہ صاحب اس بات کو تو تائید کریں گے, بڑی جرأت مندانہ بات کی کہ مسلمانوں کی امت میں قیادت نہیں ہے, فقدان کا لفظ استعمال کر رہے ہیں. ہم نے مذہب کو ڈھال بنا کر انسانیت کو چھپا کے رکھ دیا. یہ زمانہ زیادہ دیر نہیں چل سکتا. میرے محمد کی 63 سالہ زندگی میں 40 سال وہ کردار کا بنانا ہے جس میں بدترین دشمن بھی کہتا ہے کہ آپ صادق بھی ہیں اور آپ امین بھی ہیں. وقفہ لیتے ہیں, واپس آتے ہیں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین حضرات, میں نے کبھی کسی ڈاکٹر کو ڈگری دیتے ہوئے پروفیسر کو یہ نہیں سنا کہ وہ کہے کہ جناب نماز جنازہ مجھے بتائیں کیسے پڑھی جاتی ہے تو آپ بھی ڈاکٹر بن جائیں. میں نے کبھی اسی انجینئر کو نہیں دیکھا کہ اس سے پوچھا جائے کہ آپ اگر تراویح پڑھا سکتے ہیں تو جناب آپ انجینئر ہوں گے ورنہ نہیں. لیکن ایک مدرسے کے طالب علم سے ہماری ایکسپیکٹیشن یہ ہوتی ہے کہ تمام علوم کو حفظ کے طور پہ جانتا ہو. مجھے لگتا ہے تھوڑی سی شاید یہ بات بیلنسڈ اعتدال نہیں ہے. لیکن جن کا سبجیکٹ ہے, ان کا سبجیکٹ قرآن ہے, یہ قرآن کے طالب علم ہے, اگر یہ قرآن کے طالب علم ہے تو کیا اس پہ ان کی پوری جو کمانڈ ہے وہ ہے یا نہیں؟ زبیر بھائی, یہ طالب علم جو آپ کے ہیں ان کی کیا خصوصیت ہے؟ بلال بھائی, بات یہ اس وقت جامعہ کی قرآنی تعلیم کا ایک مختصر سا نمونہ آپ کے پاس ہے. یہاں کے ایک طلبہ ہیں, ان کی ایک پوری جماعت ہے جن کو قرآنی کمپیوٹر کڈز, قرآنی کمپیوٹر سٹوڈنٹس, قرآنی کمپیوٹر طلبہ کہا جاتا ہے. ویسے تو حفاظ ماشاءاللہ معاشرے میں بہت ہیں, لیکن انہوں نے پورا قرآن کریم یاد کیا ہے بنیادی طور پر 3 خصوصیات کے ساتھ. پہلی خصوصیت یہ, پورا قرآن آیت نمبر کے حساب سے انہوں نے حفظ کیا ہے. مثلا ان سے کہیں سورۃ البقرہ آیت نمبر 77 سناؤ, آل عمران آیت نمبر 122 سناؤ, تو پورا قرآن ایک تو آیت نمبر کے حساب سے انہوں نے حفظ کیا. دوسری خصوصیت, جس طرح سے یہ آگے پڑھ سکتے ہیں, پکا اتنا ہے قرآن, حفظ اتنا ہے, پختہ اتنا ہے کہ اگر آپ اسی ترتیب سے پیچھے کی والی آیتیں پوچھیں 77, 76, 75, 74, 73, 72, تو اسی ترتیب سے یہ آپ کو پیچھے والی آیتیں بھی سناتے چلے جائیں گے. قرآن پکا اتنا ہے, اور یہ والناس سے الحمد تک سنا سکتے ہیں. اگرچہ اس طریقے سے تلاوت کا مشغلہ بنانا تو جائز نہیں ہے, لیکن ان کو یاد اتنا ہے امتحان کے طور پر. تیسری خصوصیت, اگر آپ قرآن کریم کا تاج کمپنی کا نسخہ اٹھائیں اور کھول کر کے کہیں اس وقت پیج نمبر میں نے فلاں کھولا ہوا, اس کی پہلی سطر سناؤ, اس کی آخری سطر سناؤ, تو پورا قرآن پیج نمبر کے حساب سے, میں رکھ سکتا ہوں یہ قرآن کریم پیج نمبر کے حساب سے بھی انہوں نے پورے کا پورا قرآن کریم یاد کیا ہوا ہے. اس کے علاوہ بلال بھائی اور شیخ بھی بیٹھے ہیں, اچھا ہوا کہ یہ بات آ گئی. دیکھنے میں گوشت پوش کے یہ انسان ہے, حقیقت کے اعتبار سے قرآن کریم کے علوم, الفاظ اور متن قرآن, ورڈز آف دی ہولی قرآن, قرآن کریم کے الفاظ کی یہ انسائکلوپیڈیا ہے. چنانچہ آپ پہلے ذرا سوالات کریں گے آگے. اچھا, میں حافظ نہیں ہوں, میرا قرآن سے اتنا ہی تعلق ہے جتنا آپ کا شاید دنیاوی علوم سے ہو. میں آپ شہادت کے طور پہ کہہ رہا ہوں کہ آپ اس پہ گواہی دیجیے گا کہ یہ جو بچے کہہ رہی ہیں وہ ٹھیک ہے. حضرت آپ کا نام کیا ہے؟ یہ مائک پاس کیجیے گا. اسد اللہ. اسد اللہ, سورہ کوثر جو ہے یہ مجھے پیچھے سے شروع کی طرف آیتیں سنانا چاہ رہا ہوں. آخر سے سنو. جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, ان شانئک هو الابتر فصل لربک وانحر انا اعطیناک الکوثر. صدق اللہ. میں نے اس لیے کہا کہ کچھ جب کہہ رہے کہ الٹا, تو الٹا سے مراد ہے کہ پچھلی آیت سے لے کے پہلی آیت تک کی طرف وہ جاتے. بیٹا میں ابھی یہ قرآن جو ہے وہ رینڈم کھول رہا ہوں. آپ کا نام کیا ہے؟ احسن رضا. احسن, آپ مجھے یہ بتائیے کوئی بھی آیت نمبر پوچھ لیں کہ پیج نمبر 183 پہلا اور آخری مجھے لفظ بتا دیجیے. 183 183. جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم قل لا تعتذروا لن نؤمن لکم قد نبأ. صفحے کی آخری سطر سنا دیں. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار. اب آپ کہیں سے قرآن کریم کھولیے, کہیں سے بھی کھول لیے, کوئی بھی ایک آیت نمبر آپ کہہ دیجئے, کوئی بھی آیت نمبر. حضور آیت نمبر ہے 20. آیت نمبر 20. اور سورت نمبر کون سی ہے؟ سورہ نمل. سورت نمبر 27 آیت نمبر 20. جی. اسد اللہ. سورت نمبر 27 آیت نمبر 20. ڈائریکٹ پڑھو یا تفصیل؟ پوری تفصیل بتا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. منزل نمبر 5. منزل نمبر 5 میں 4 پارے, 856 آیات, 72 رکوع, 71 صفحے اور 11 صورتیں ہیں. اس منزل میں 10 صورتیں مکی اور 1 صورت مدنی ہے. پارہ نمبر 19 میں 243 آیات,
19 रुकू, 18 सफ़े और 3 सूरतें हैं। इस पारे में तीनों सूरतें मक्की है। सूरतुन नमल मक्किया, सूरतुन नमल मक्का मुकरमा में नाजिल हुई। इस सूरत में 93 आयात, 7 रुकू, 1256 कलिमात, 3282 हरूफ हैं। बिलाल भाई, ये गौर किया आपने? हर सूरत के बारे में पहले ये इस तरह का इंट्रोडक्शन कराते हैं, कलिमात, हुरूफ, तादाद, उसकी मुकम्मल क्वांटिटी। जब हम स्कूल में पढ़ते थे ना, जी हाँ। तो हाफिज उस शख्स को कहा जाता था जो सबसे ज्यादा काबिल होता था। मेरा दुख तो यह है कि आज हाफिज उसको कहा जाता है जो कि अंधा खाना मांगने के लिए जाते हैं, तो कहते बाहर हाफिज साहब आ गए। ये वो लोग हैं जो कि इस जगह के मकाम के काबिल हैं। हजरत आप मुझे बताइएगा ये कि कुरान हकीम में खुदा ने सबसे ज्यादा तलकीन किस चीज़ की है? सबसे ज़्यादा अल्लाह ताला ने कुरान पाक में तौहीद की तलकीन की है। कितनी दफ़ा? तौहीद का लफ्ज़ 25 मरतबा है और आयात तौहीद 1000 है। 1000। और नमाज का जिक्र कितनी दफ़ा आया? नमाज का लफ्ज़ सलात 67 मरतबा है और नमाज की तलकीन और नमाज का तज़किरा ये 700 आयात में है। अल्लाह ताला ने कुरान में किन किन आयात के अंदर ये कहा कि अपने माँ बाप जो हैं उनकी इज़्ज़त और तौक़ीर और उनकी बात और हुक्म सुनना है? इसकी यानी इस मज़मून की 4 आयात कुरान में आई हैं, जिनमें से 2 में तो बाकायदा सराहतन अल्लाह ताला ने फरमाया कि एक सूरतुल अनकबूत में फरमाया आयत नंबर 6, ववस्सैनल इंसान बिवालिदैहि हुस्ना, और दूसरी आयत में फरमाया सूरतुल अहकाफ, ववस्सैनल इंसान बिवालिदैहि इहसाना। सूरह लुक़मान आयत नंबर 6 इंसान जो आपने बताया, इसी का इंग्लिश के अंदर पूरा इंट्रोडक्शन करवाएगा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। मंजिल नंबर 5। There are 4 and quarter parts, 699 verses, 85 rukus, 96 pages and 11 surah, 10 of which are Makki and 1 is Madani surah. Part number 20. This part consists of 120 verses, 16 rukus, 18 pages and 3 surah, all of them which are Makki surah. Suratul Ankabut revealed in Makkah, it is consists of 69 verses, 7 rukus, 1866 letters, 3855 words. सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। It's a true encyclopedia. हुजूर देखिए ना, ये वो बच्चे हैं जो कि इस मुल्क का मुस्तकबिल हैं। आप इसके ऊपर ये राय रखें। यकीन कीजिए, मुझे नहीं पता था कि बच्चे क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते, लेकिन मैंने भी रैंडम बात पूछी। मेरा ख्याल था कि शायद इनमें से बहुत से बच्चे कमज़ोर हों, वो मेरे ख्याल से भी ज़्यादा ताकतवर निकले। आखिरी लम्हात में 2 सवाल आप दोनों हजरात से पूछूंगा। हजरत, आपके ख्याल में आज अगर दाई बाहर जाए तो वो क्या तबलीग करे? हकूक अल्लाह को या हकूकुल इबाद को? तरजीह किसको दे ये माशरा आज के ज़माने में? सबसे पहली बात, ये इस्लाम का हकीकी और सही चेहरा दुनिया को दिखाए। मौलाना अली मियाँ साहब फरमाया करते थे कि आज खतीब जुमा इस्लाम का हकीकी चेहरा दुनिया को नहीं दिखाता, इसलिए उसमें कशिश और चार्म भी नहीं है। अगर आप कशिश पैदा करना चाहते हैं, चार्म पैदा करना चाहते हैं, हमारे दिल में नहीं उतरती। ये है बात। उनके पेट में दर्द है, मैं सर के दर्द की गोली देता हूँ। उम्मत को पीस की ज़रूरत है, अमन की ज़रूरत है, रवादारी की ज़रूरत है, बर्दाश्त की ज़रूरत है। जैसे कि अभी आपने कहा कि तलबा से आपने नीचे पूछा आजिज़ी कैसे आई, हमने समझाया, सिखाया। इबादत के तकब्बुर के मुकाबले में नदामत के आंसू अल्लाह को ज़्यादा महबूब होते हैं। मैं एक थोड़ा सा तल्ख सवाल करना चाह रहा हूँ, लेकिन आखिरी सवाल है, बड़ी आजिज़ी के साथ करना चाह रहा हूँ। हमने एक बहुत बड़े हज़रत को कहा कि हज़रत आप भी आइए, तशरीफ़ लाइए, ज़ुबैर भाई होंगे, शेरियार दाऊद भाई। उन्होंने कहा जनाब मेरा तो मकाम ही बड़ा आला है, मैं छोटी जगह पे क्यों जाऊँ? हज़रत, इख्तलाफ आप लोगों की अपनी सफ़ों में मौजूद है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। असल बात यह है और दुख का मकाम यह है, मसलक ऊपर चला जाए, दीन चाहे पीछे चला जाए, मेरी जमात आगे चली जाए, दीन पीछे चली जाए। ये कैसा मिंबर ये हुआ? बहुत बड़ा नुकसान है। और देखिए, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि दोनों तरफ कमजोरियां हैं, और जो अहले बसीरत उलमा होते हैं, जो हकीकी उलमा होते हैं, जो मुस्तनद और ऑथेंटिक उलमा होते हैं, जो सही दीनदार होते हैं, वो इन चीज़ों की परवाह नहीं करते। हमें उन हकीकी सही मुस्तनद उलमा को प्रमोट करना चाहिए। मैं सिर्फ एक बात आपसे कहना चाहता हूँ, डॉक्टर की आपने बात की, इंजीनियर वकील की बात की, क्या मसाजिद में जो आइम्मा होते हैं उनकी डिग्री को रियासत ने कभी चेक किया है?
کیا کبھی اس کا جائزہ لیا گیا ہے کہ یہ صرف معاش کے لیے 10 صورتیں یاد کر کے امام مسجد بن گیا یا باقاعدہ کسی مستند مدرسے میں اس نے تعلیم حاصل تعلیم یافتہ ہوئی؟ میں شہریار بھائی بڑی معذرت چاہتا ہوں، بالکل وقت نہیں ہے آخری میں صرف سوال کر کے جاؤں گا یہاں سے۔ میں سوال یہ کروں گا کہ جب ہم پڑھتے ہیں کہ جب طالب علم دین نکلتا ہے تو اس کے لیے فرشتے پر بچھا دیتے ہیں، تو جب کوئی کالج اسکول کے لیے نکلتا ہے کیا اس کے لیے پر بچھتے ہیں کہ نہیں بچھتے ہیں؟ میرا سوال ہے۔ اللہم صلی اللہ حضور۔ اب میں بہت ممنون آپ لوگوں کا، آپ نے ہمارے ساتھ وقت صرف کیا۔ میں زبیر بھائی کا بہت ہی ممنون ہوں۔ میں ہمیشہ سوچتا تھا کہ ایسے علماء جو ہیں یہ اس ملک میں زیادہ ہونے چاہیے، اور میں وقفے میں کہہ رہا تھا کہ زبیر آپ کو زیادہ آنا چاہیے۔ اکثر مثبت بات کرنے والے علماء اور وہ جو کہ مستند ہیں اس ممبر کو سنبھالیں گے تو پھر آج ہمیں مجھ جیسے چھوٹے لوگوں کو وہ شکایتیں نہیں ہوں گی جن کا میں ذکر اور تذکرہ کر رہا تھا۔ اپنی دعا میں یاد رکھیے گا، اللہ بہت آسانیاں دے اور آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔